بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی خاص فرد یا واقعے پر نازل ہونے والی قرآنی آیات میں آج ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 142 143۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: نادان لوگ ضرور یہ بات کہیں گے کہ انہیں کس چیز نے ان کے اس قبلہ سے پھیر دیا ہے جس قبلہ کی طرف سے یہ پہلے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیں کہ مشرق اور مغرب اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ اور رسول تم پر شہادت دینے والے بنے۔ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر آپ پہلے تھے اسے مقرر نہیں کیا تھا مگر صرف اس لیے کہ ہم جان لیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ اس سے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے، اور بلا شبہ یہ بہت بڑی بات تھی، مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ قطعاً ایسا نہیں کہ وہ تمہارے ایمان اعمال کو ضائع کر دے۔ بے شک اللہ لوگوں پر بے حد شفقت کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: یقیناً ہم تیرے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے۔ سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے اس کی طرف پھیر لو، اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے وہ یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے: مکہ میں اور ہجرت کے بعد 16-17 ماہ تک مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ اس دوران بالخصوص مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید خواہش رہی کہ بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کو مسلمانوں کے قبلہ درجہ حاصل ہو جائے تاکہ ہم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ سکیں۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعائیں بھی کیا کرتے تھے، اور آسمان کی طرف نگاہیں بلند کر کے حکم الہی کا انتظار بھی کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ خواہش مکہ کی نسبت مدینہ منورہ میں آ کر زیادہ ہو گئی تھی، اس لیے کہ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہو جاتا، اور اسی سمت میں سامنے بیت المقدس ہوتا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری بھی ہو جاتی اور اپنے دل کی خواہش بھی پوری ہو جاتی۔ لیکن مدینہ میں جا کر ایسا کرنا ممکن نہ تھا، اس لیے کہ مدینہ سے شمال کی جانب بیت المقدس اور جنوب کی طرف بیت اللہ، یوں سمتوں کے امتزاج ہونے کی وجہ سے اللہ کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے نماز میں منہ بیت المقدس کی طرف کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف کرتے تو خانہ کعبہ آپ کی پشت کی طرف ہوتا، جس سے آپ کے دل کی کیفیت بدل جاتی، اور آپ آسمان کی جانب چہرہ مبارک اٹھاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات کا نزول ہوا۔ ان آیات کے نزول کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بشر بن برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر ان کے گھر گئے ہوئے تھے۔ اسی دوران نماز ظہر کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ تیسری رکعت میں وحی نازل ہوئی، اور آپ نے اسی وقت اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا۔ اس موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے جو تحویل قبلہ سے قبل شہید یا فوت ہو چکے ہیں ان کی سب نمازیں ضائع ہو گئیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مشرق اور مغرب اللہ تعالیٰ کے ہیں، اور اس کے بعد آنے والی آیات میں فرمایا: ہم یوں کسی کے اعمال ضائع نہیں کرتے۔ دین کی بات سن کر آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔